رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا جس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا، ہم نے قیامت کا تذکرہ کیا اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، ہماری آوازیں بلند ہوئی، کیا بنے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها 10 آیات، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں اس سے پہلے نہ آ جائیں۔ کون سی 10 نشانیاں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا دنیا کے اندر 3 جگہوں پہ خسف ہوگا، زمین مشرق میں بھی دھنس جائے گی، مغرب میں بھی دھنس جائے گی، اور جزیرہ عرب میں بھی زمین کو دھنسا دیا جائے گا، اور یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ اور وہ بڑی 10 نشانیاں جس کے بعد قیامت آ جائے گی، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا طلوع الشمس من مغربها، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، یہ ایک نشانی۔ ہر روز سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ دوبارہ جاؤ اور دوبارہ طلوع ہو جاؤ۔ لیکن قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے آج تم نے وہاں سے طلوع ہونا ہے جہاں تم غروب ہوئے تھے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع۔ حدیث کے اندر نقل کی گئی دوسری نشانی خروج الدابہ، ایک جانور نکلے گا جس کے ہاتھ بھی انسان کے ہوں گے اور مختلف اس کی کیفیات بیان کی گئی ہے۔ وہ ہر شخص کے ماتھے پہ لکھتا جائے گا کافر مومن، فرق ہو جائے گا یہ کافر ہے یہ مومن ہے یہ منافق ہے۔ اس کے بعد پھر مومنوں کا موت آ جائے گی، صرف کافر رہ جائے گا۔ تیسری نشانی وخروج یأجوج ومأجوج، یاجوج ماجوج کی قوم جہاں بند کی گئی ہے وہاں سے نکل آئے گی، اور ایسی یہ بھیانک قوم ہے۔ بحیرہ طبریہ کے پاس سے گزرے گی، بحیرہ چھوٹا دریا اور سمندر، اور اس کے پاس سے گزرے گی، جتنا پانی ہوگا سب پی جائیں گے۔ بعد میں آنے والے کہیں گے یہاں تو دریا ہوتا تھا اور سب کچھ پی چکے ہوں، ان کی وجہ سے زمین میں الگ سے فساد آئے گا۔ چوتھی نشانی دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ارض الا سیطع، دنیا کے ایک ایک چپے پہ وہ جائے گا، الا المدینہ ومکہ، لیکن مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ دجال جب آئے گا تو اس وقت پھر مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور یہ وہ شخص ہوگا یصلحہ اللہ فی لیلہ، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اس کے قابل بنائیں گے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے گا۔ منارہ شرقیہ پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو منارہ شرقیہ میں اتارا جائے گا، اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور حالت یہ ہے جب وہ مدینے میں آئے گا دجال تو سفید ایک مکان کو دیکھ کے کہے گا یہ محمد کا گھر ہے، اور پھر اپنی جادوگری دکھانے کی کوشش کرے گا، ایک شخص کو ذبح کرے گا کہ میں اس کو جوڑتا ہوں، اور آخر اللہ کا حکم آ جائے گا، دوڑے گا
عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑیں گے اور باب لد کے پاس جا کے اس کو تلوار سے ماریں گے، اور جیسے جیسے عیسیٰ علیہ السلام قریب آئیں گے وہ اس طرح پگھلتا جائے گا جیسے نمک پگھلتا ہے پانی، اور آخر اس فتنے سے بھی جان چھوٹے گا۔ اس کے بعد پھر دنیا میں انتہا درجے کا امن ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی نشانی بیان کی جو ابھی آپ نے سنی، 3 جگہوں کو اچانک دھنسا دیا جائے گا، شور و غل مچے گا، مشرق میں زمین دھنس گئی، اچھے بھلے لوگ مغرب میں تھے دھنس گئے، جزیرہ عرب میں زمین دھنس جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھواں اچانک دنیا میں آئے گا، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا ہوا ہے، کائنات کے اندر دھواں پھیل جائے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اسی طرح 10ویں اور آخری نشانی یہ ہوگی، یمن سے ایک آگ نکلے گی، وسط عدن سے، جو آگ تمام لوگوں کو ہانکتے ہوئے شام کی طرف لے جائے گی اور میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ اور آخر قیامت کے ابتدائی چیزیں یہ 10 مکمل ہونے کے بعد پھر قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے یوں آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، کوئی دنیا میں نیک انسان نہیں ہوگا، اور فرشتہ قرنا میں پھونک لگائے گا۔ اس وقت پھر آسمان ٹوٹیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، پوری دنیا میں پانی آ جائے گا، کوئی نہیں بچے گا، اور آخر فرشتہ بھی وہ قرنا اللہ عز و جلال کے حوالے کرے گا اور اس کو بھی موت آ جائے گی۔ ایک وقت آنے والا ہے اللہ عز و جلال فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ جواب کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ للہ الواحد القہار، اس رب کی بادشاہی ہے جو اکیلا ہی معبود ہے، جو اکیلا ہی قہار ہے۔ دوبارہ پھر اللہ عز و جلال کا حکم ہوگا جب اللہ چاہیں گے، فرشتہ قرنا میں پھونک لگائے گا، ساری کائنات اپنی قبروں سے نکلے گی، اور اسی کو ہی قیامت کا قائم ہونا کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی جو آپ نے سنی، لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، بدتمیزی بے ادبی دنیا میں عام ہو جائے گی، اور جن کے پاؤں میں کبھی جوتی نہیں آپ نے دیکھی، جن کے جسموں پہ پورا لباس نہیں تھا، جن کے پاس کھانے کو خوراک نہیں تھی، جو بکریوں کے چروائے تھے، ایک وقت آئے گا وہی لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ کرتے نظر آئیں گے۔